جب یزیدی فوج سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے، آواز آنی چاہیے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور بن یزید الریائی اس نے جب یہ خطبہ سنا، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، وہ فوج سے باہر نکلا، اللہ اکبر، فوج سے باہر نکلا، وہ نکل کے امام علی مقام کے سامنے آ کر کہنے لگا حسین پاک مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر میں ان خبیثوں کو چھوڑ کے تمہارے جھنڈے تلے آ کر لڑتا ہوا مر جاؤں میرے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے؟ رو کر کہنے لگا رسول زادے میں نے ہی تو سب سے پہلے تیرا راستہ روکا تھا، میں نے تو آپ کو یہاں بند کیا تھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا؟ کیا میں آپ میری توبہ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے معذرت کو؟ اگر تو کرتے ہیں تو پھر یہ حر ان کو بتائے گا، حر ان کو بتائے گا کہ کس طرح جنت والے جہنم والوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ امام علی مقام خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا حر اللہ تعالیٰ سچے توبہ کو قبول کرتا ہے، جا میں اعلان کرتا ہوں میں رسول کا نواسا تیری پچھلی خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے تجھے معاف کرتا ہوں۔ کہتا ہوا حر بن یزید الریائی اس لشکر سے گھوڑا موڑا، پیچھے سے چلایا عمر بن سعد اور خیال کر تیرے بچے مارے جائیں گے، تیرا گھر گرا دیا جائے گا، تیرے املاک کو تباہ کر دیا جائے گا، تیری لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے، تیرا سر کاٹ کے ہم نیزوں کی انیوں پہ بلند کریں گے۔ اس نے بڑا ڈرایا، حر نے گھوڑا موڑا اور جواب دیا عمر بن سعد اس وقت دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے ایک دوزخ کا راستہ ہے، اور حر نے جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت کا راستہ چن لیا ہے، اور حر کو جنت کے راستے سے اب کوئی دوسرا روک نہیں سکتا ہے۔ اس کو بڑا کسی شاعر نے خوبصورت بیان کیا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے، آواز آنی چاہیے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے۔ بن یزید الریائی وہ ادھر سے باہر نکلا، اس نے پھر کوفے والی فوج کو مخاطب کر کے خطبہ دیا، کہنے لگا یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، او شامی فوج، او شامی فوج، اے سنو 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 سنو، مجھے اتنے دن ہو گئے میں ادھر حسین سے لڑنے آیا تھا اور میں حقیقت حال کو جان گیا ہوں۔ ارے او ظالموں، ایک طرف بڑا یہ اس کا جملہ ہے، ایک طرف ایک بدبخت کمینہ خبیث الفطرت یزید ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف جنت گئے ایک طرف دوزخ گئے۔ اے لوگو سن لو ازدواتمو حتی اذا اتاکم اسلمتمو وزعمتم انکم قاتلوا انفسکم دونہو ثم غدوتم علیہ لتقتلوا امسکتم بنفسگی واخذتم بقزمگی واحدتم بگی من کل جانب۔ کہنے لگا او بدبختو، تم ہی نے تو حسین کو خط لکھ کے بلوایا، خطبہ دیا، تم ہی تو جس نے رسول اللہ کے شہزادے کو خط لکھ کے بلوایا، اور اس وقت کہتے تھے حسین تجھ پہ جان مار دیں گے، تیری اطاعت کریں گے، اور اب جب نواز رسول اس مشکل میں گرے تم خود قاتلوں اور بغیرتوں کے ساتھ مل کے اس کے مقابلے میں آ گئے ہو، اور تم نے وَأَصَيْتُ وَأَصَحَبُ عن ماء الفرات الجاری الذي يشرب اليهودي والمجوسي والنصراني وتمرغ في الخنازير الصفات وكلاب بها قد سرام العطش بئس ما خلفتم محمدا في ذريتي لا اسقاكم يوم الظلماء ان لم يتوبوا وتنزعوا عما انتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم۔ کہنے لگا بدبختو، تم نے اس رسول کے نواسے پہ اس نہر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے
جس میں سے مجوسی پانی پی سکتے ہیں، یہودی پانی پی سکتے ہیں، نصرانی پانی پی سکتے ہیں، عیسائی پانی پی سکتے ہیں، چھوٹا بڑا پانی پی سکتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر بھی اس پانی کے اندر ڈبکیاں لگا سکتا ہے، کتے پانی پی سکتے ہیں۔ وہ بدبختوں، صرف آل رسول سے اس پانی کو تم نے بند کیا۔ زیارت الحور ابن یزید اتنے دنوں سے یہ پیاس کے مارے بلبلارے سما خلفت محمدہ، تم نے حضور کی ذات کے بعد بڑا برا سلوک کیے ان کی اولاد سے۔ بئس خلفت محمدن فی ذریتی لا اسقاکم یوم الظلمہ، اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا مارے گا۔ تم نے کیا کیا ہے اگر تم توبہ نہیں کرتے اور اس اپنے برے فعل سے بچتے نہیں ہو؟ ہاں، تم اپنی حرکت سے باز آ جاؤ اور رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، اور اگر تمہیں زیادتی کرنے پہ تیاری ہو تو پھر سنو، حور کا اعلان یہ ہے کہ میں یزید پہ لعنت بھیجتے ہوئے حسین کی غلامی میں جان دینے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ نعرہ حور کا تھا جب فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حور کا تھا جب وہ فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ امام علی مقام امام حسین، آپ واپس آئے، اپنی فوج کو اپنے ساتھیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ ادھر حر بن یزید الریائی، یہ بھی امام علی مقام کے جھنڈے تلے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اللہ چشم فلک نظارہ کر رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے کہ کس طرح پل بھر میں لوگ جہنم سے جنت میں آ جاتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، امام علی مقام کے لشکر میں ہے ہی کون؟ وہ 72 تن ہیں اور 73 میں مردوں میں کل 73 گئے، جن میں 73 میں حضرت امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے گئے، اور یہ بیمار شدید بیماری کے عالم میں بخار کے باعث آپ کا جسم کپ کپی تاری ہے، کھڑے تک نہیں ہو سکتے گے۔ اللہ اکبر، یہ کل 72 مرد ہیں، 72 تن نہیں ہیں، اور 73واں حور بن یزید آیا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ 73واں حور بن یزید الریائی آیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت امام علی مقام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ادھر سے فوجوں نے تیار ہو کر دعوت مبارزت دی اور مبارزت طلب کرنے لگے، کہنے لگے حسین چلیے چند منٹوں کا کھیل ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، بھیج اپنی طرف سے کوئی دلیر، لیکن خیال کرنا تیرے پاس ہے ہی کون؟ تانا مارا کہ تم تو 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ہو، تم ہمارے سامنے ٹھہری کیا سکتے ہو؟ چنانچہ حضرت حور بن یزید تھوڑی دیر کے لیے، پہلے حور بن یزید یزیدی تھا، اب حور حسینی بن کے رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے کہیے، حضرت حور میدان کے اندر انہوں نے عرض کی حسین میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہی ان کو بتلاؤں کہ حسینیوں کا رتبہ کیا ہے، حسینیوں کا جذبہ کیا ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا جا حور، تیرا اللہ نگہبان ہو۔ پھر جاتے ہوئے پہنچوں میں عرض کرنے لگا حسین ایک بار پھر کہہ دو حور میں تم سے راضی ہوں،
میرے آقا حسین نے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا جا حر، خدا کو حاضر ناظر کہہ کے حسین کہتا ہے حسین تجھ سے راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو حر میدان میں نکلا، اب چلنے کا انداز نرالا تھا، ٹھاٹھ باٹھ اپنی تھی، اس لیے کہ پتا تھا کہ ابھی چند منٹوں کے بعد میں نے حضور کی باہوں میں پہنچ جانا ہے۔ حر بن یزید الریائی میدان جنگ میں نکلا، ادھر عمرو بن سعد چلایا، کہنے لگا او لوگوں سنو، اور یہ تمہارا باغی ہے، اس کو ایسا سبق سکھاؤ تاکہ آج کے بعد کوئی کسی سے بغاوت کا نہ سوچے۔ اور کہنے لگے اے باغی تو ہے، باغی میں بھی ہوں، میں نے باطل سے بغاوت کی ہے، تم نے اللہ کے رسول سے بغاوت کی ہے۔ عمرو بن سعد کو غصہ آیا، حکم دیا چلو حملہ کرو، اوے اس حر کو خاک و خون میں ملا دو۔ اس کے چند فوجی آگے بڑھے، لیکن اب معاملہ اور تھا۔ ویسے بھی جرنل رنگ کا آدمی تھا، کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا، اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ عمرو بن سعد حیران ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری فوج مولی گاجر کی طرح کاٹی جا رہی ہے۔ اس نے حکم دیا چلو اب اس کے قریب نہ جانا، دور سے اس کو تیر مارو، دور سے اس پہ نیزے پھینکو، دور سے اس پہ بھالے پھینکو۔ چنانچہ دور سے ہی ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی کا یہ شعر، امام علی مقام کے دربار کا یہ نوکر پہلی حاضری پیش کرتا ہوا کربلا کے اس میدان میں شہید ہو گیا۔ یہ نعرہ حر کا تھا، یزیدی فوج سے جب نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔